انڈیپینڈنٹ اردو کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی سعودی شخصیت موجود ہے جن کا سعودی صحافت میں 25 سالہ طویل تجربہ ہے۔ یہ عرب نیوز اور سعودی گیزٹ کے چیف ایڈیٹر رہ چکے ہیں، مگر ان کی شخصیت کا سب سے دلچسپ پہلو یہ نہیں ہے، بلکہ سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی جامعہ کراچی میں، اور ان کا آج بھی پاکستان اور اردو زبان سے گہرا تعلق ہے۔ بہت شکریہ وقت دینے کا استاد خالد المعینہ۔ آپ کے لیے شکریہ۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کیوں حاصل کی، پاکستان کا انتخاب کیوں کیا؟ پاکستان کا انتخاب واز ناٹ مائی چوائس، میرا چوائس نہیں تھا۔ ہماری فیملی 70-80 سال سے جدہ اور ہند و پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ رائس امپورٹنگ کرتے تھے۔ میرے دادا کے کزنز جو علی رضا فیملی سے ہیں، وہ بمبئی میں، کلکتے میں، کراچی میں ان کے کاروبار تھا۔ طبعاً وی ور ناٹ بورن دیٹ ٹائم جب پارٹیشن ہوا، تو اس کے بعد ہمارے لیے ہمارے فادر کراچی میں سے وہ رائس بزنس میں تھے، سو ہم ان کے پاس تھے، تو وہاں ہماری اپ برنگنگ وہاں ہوئی۔ پھر وہاں ہم اسکول گئے۔ پھر 1968 میں چانس آیا امریکن یونیورسٹی آف بیروت جانے، تو میرے فادر کے کزن شیخ امین ابوالحسن نے میرے لیے ایڈمیشن لایا، لیکن میں واپس بھاگ گیا پاکستان۔ تو لوگوں نے کہا کیوں پاکستان گئے؟ تو میں نے کہا کہ وہاں میرا ماحول وہ ہے، آئی لائک اٹ، نوٹ دیٹ کہ بیروت اس زمانے میں آپ جانتے ہیں اٹ واز لائک سوئٹزرلینڈ، بٹ اسٹل میرے کو کراچی سے کافی محبت تھی۔ میرے دوسرے کزن تھے یاسین، علی رضا اور دوسرے، اور کافی عرب کمیونٹی کافی اسٹرانگ تھی پاکستان میں، فرام بحرین، فرام یو اے ای، بیفور یو اے ای واز فارمڈ آلسو، عمان کے سب یہ لوگ عرب تھے، اور ایک عرب محلہ بھی تھا اور پارسی کالونی کے پاس کراچی میں، سو اٹ واز دیر، سو وی لیو دیر۔ اور ہم لوگ جیسے کہتے ہیں وی بیکیم پارٹ آف دا سوشل سین، جیسے ہم ان کے ساتھی ہو گئے، سو وی ور لائک پاکستانیز۔ ہمارا کلچر تھا، گھر میں ہم عربی بولتے ہیں، ٹیچرز عربک میں، لیکن اسکولز جو ہم جاتے تھے کراچی میں گلستان اسکول بھی گیا تھا ایک زمانے میں، پھر سینٹ پیٹرک اسکول اینڈ کالج، جہاں میرے خیال میں میرے کو جو ایجوکیشن ملا اب تک اس کا تاثیر ہے۔ صحیح جی۔ تو زمانہ طالب علمی کی خاص طور پہ جامعہ کراچی میں اپنے جامعہ کراچی میں، یس، جامعہ کراچی یادیں شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ یادیں، جامعہ کراچی میں گئے تھے انگلش پڑھنے، انگلش لٹریچر، ناٹ انگلش، آئی نیو انگلش الحمدللہ ویری ویل، لیکن وہاں انگلش ہم لٹریچر وہاں کافی ہائی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن تھا۔ اس زمانے میں پاکستان کے جو انٹلیکچوئل ایلیٹ جو تھے اور جو لوگ تھے، ان کا ایک نیا ویژن تھا قوم اور ملک کو آگے لے جانا، اور یونیورسٹی میں جو سب آتے تھے کافی سیریس تھے، there was no problems, it was mixed education, co-education، اور کافی نیچرل تھا، تو سین واز ویری گڈ۔ تو وہاں میرے کافی اچھے دن گزرے، اور میں یہ پڑھا انگلش لٹریچر، پھر اس کے بعد میں انٹرنیشنل ریلیشن بھی پڑھا۔ میرے ٹیچرز تھے اس زمانے میں اشتیاق حسین قریشی، وہ وائس چانسلر تھے، پھر میرے خیال میں محمود حسین ان کے بعد آئے، اور پھر ٹیچر تھے عبدالقدیر خان، شمیم احمد جو پھر بلوچستان میں شاید وہ وائس چانسلر بنے، اور ہم کافی پڑھے۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں دنیا میں دو پاورز تھے، دی سوویت بلاک اور آپ کے امریکن بلاک، اور کراچی میں بکس ہوتے تھے ہر قسم کے، کمیونزم کے، اس کے اس کے، وی یوز ٹو ریڈ اے لاٹ، اور میرے کافی اچھے میموریز کراچی کے ہیں۔ آپ جو بتا رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کراچی میں ایک علمی اور ادبی ماحول تھا، اب اگر کراچی کی صورتحال دیکھتے ہیں تو بالکل مختلف ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ بنی؟ میں تو ڈرتا ہوں کراچی جانے، ایون آلدو آپ کو معلوم ہے کہ میں یعنی امنگ دا فرسٹ 2 or 3 سعودیز جس کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز دیا، کیونکہ میں پاکستان کی خدمت کیا 9/11 کے بعد، اس کے پہلے، کیونکہ آئی یوز ٹو بلیو، اور میرے کافی پاکستانی دوست تھے، اور میں اکراس دا بارڈر انڈین دوست بھی تھے، کیونکہ میں بمبئی بھی جاتا تھا۔ صحیح۔ ہاں، اور لیکن جو ماحول تھا وہ کافی انٹلیکچوئل ماحول تھا، یعنی اسٹوڈنٹس ہائی اسکول سے نکلتے ہیں وہ
50-60 کتابیں پڑھیں انگلش کے، اس کے، اردو کے. سو ماحول اچھا تھا اور دیٹس وائی ہم تھے. اور پھر کافی عرب اسٹوڈنٹس تھے، نوٹ اسٹوڈنٹس جو رہتے تھے، جیسے میں نے آپ کو کہا یہ سولجر بازار کے پاس، بریٹو روڈ کے پاس کافی بڑے بڑے فیملیز دے ور ڈوئنگ بزنس. صحیح. سو وی فیلٹ وی آر پارٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ. وہاں ہم تھے پاکستان. پھر آپ لوگ واپس آنے کی کیا وجہ بنی؟ کیا ماحول پر تشدد ہو گیا تھا یا آپ لوگ اس سے پہلے ہی آ گئے تھے؟ نہیں، وہ جیسے آپ جانتے ہیں جب ہمارے بزرگ کے وفات ہونے لگا، میرے دادا 1968 میں اور 63 میں شاید آئے یہاں، 63 میں. پھر علی رضا فیملی کے لوگ بھی آ گئے ہیں، بمبئی سے بھی آ گئے ہیں. ایک دم چینجز ہونے لگے ہیں. پھر یہاں سے جیسے آپ جانتے ہیں آئل کے بعد دے ور لوکنگ ایٹ دا ویسٹ. جو فیملی کے ینگ پیپل وانٹیڈ ٹو اسٹڈی ان امریکہ رادر دین یہ. اور وہاں حالات آہستہ آہستہ سے 1971 کی جنگ ہوئی، سمجھے. تو میں اس کے پہلے آیا، لیکن میرے 2-4 کزنس تھے اس کے بعد آئے. صحیح. آپ نے ایک طویل عرصہ کراچی میں گزارا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کراچی کی ایک بات جو آپ کو سب سے اچھی لگتی ہو اور ایک بات جو سب سے ناپسندیدہ ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ کراچی کا کافی صاف شہر تھا. یہ تو اچھا ہی اب رہی نہیں باقی. موسٹ آف دا ایریاز وہ کافی سیف تھا. یہ گرو مندر سے طارق روڈ تک میں سائیکل میں جاتا تھا، بہادر آباد میں جاتا تھا. رات کو ہم 1-2 بجے محمد علی سوسائٹی سے جیل روڈ تک چلتے تھے. آپ نکلتے، یو نیور فیلٹ انسیکیور. حالانکہ آپ غیر ملکی تھے تو کراچی والے بھی آپ کی باتیں سن کے حیران ہو رہے ہوں گے. نہیں، یہ صحیح بات ہے. یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ ہے 70s، یعنی ارلی 72-73 تک. فرام 68 to 73 جب تک میں وہاں تھا بھی. اینڈ آئی یوزڈ ٹو گو آؤٹ. ہم سنیما جاتے تھے، ادھر جاتے تھے، لیکن ہم کبھی وی نیور فیلٹ تھریٹنڈ. ٹھیک ہے، سنتے تھے آپ کبھی چوری ہوئی، کوئی ڈاکو آیا، بس میرے خیال میں اس قسم کی جو شیطانی جو ہے آج کل وہاں نہیں تھی. صحیح. پاکستانی صحافت کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا. پاکستانی صحافت کے بارے میں جو آج کل صحافت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پاکستانی صحافت آج کل پوری دنیا کی صحافت کے ساتھ جیسے ہو گئی. فیک نیوز، یہ سینسیشنلزم، سب یعنی الٹی سیدھی بات. سو اٹ از پارٹ آف دا ورلڈ صحافت. جیسا آپ نے دیکھا کہ آج کل غزہ میں جو ہو رہا ہے، جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، وکٹم کو انہوں نے اپریسر بنایا اور اپریسر کو انہوں نے وکٹم بنایا. تو یہ ان کے کافی رائٹرز تھے. میں ڈان پڑھتا تھا. میں اردو بولتا ہوں لیکن اردو نہیں پڑھ سکتا ہوں. اردو اسکرپٹ از لائک عربک بٹ اسٹل. ڈان پڑھتا تھا، مارننگ نیوز، شام کے اخبار ہوتے تھے، لیڈر ہوتا تھا، ایوننگ اسٹار ہوتے تھے. لوگ پاکستانی جو کمیونٹی تھی جو کراچی میں کافی امپریسو تھی. سب قسم کے لوگ تھے. ویری سیکولر سوسائٹی. ہمارے ٹیچرز کرسچن تھے سینٹ پیٹرکس میں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو میری زندگی پر تاثیر ہوا، پورے میری زندگی پر، میں جب یہ سینٹ پیٹرکس کالج اور اسکول میں گیا تھا، وہاں پریسٹ لوگ تھے، یہ پادری جس کو کہتے ہیں. اور میرے کزنز دے وینٹ ٹو اے اسکول کالڈ ماما پارسی اسکول، پارسیوں کا. سو آپ دیکھتے تھے مکسچر، پارسی، ہندو، مسلم. ایٹ دیٹ ٹائم یہ کوئی دین کے بارے نہیں کہتا تھا، اخلاق کے بارے کہتے تھے. ہم دوسرے کو جج کرتے ہیں اس کے اخلاق پر، نہ اس کا نام محمد ہو، رام ہو، دار دستور ہو، جان اور ٹام ہو. یہ کبھی کنسیڈریشن نہیں ہوتا تھا. صحیح. آپ نے ایک وقت سعودی حکومت کے ساتھ بھی گزارا. اس حیثیت میں بھی آپ پاکستان گئے. پاکستان کے صدر اور وزراء اعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی. تو اس کی کیا یادیں ہیں؟ کن سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ میں حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ تو کام نہیں کیا، لیکن ایز عرب نیوز آپ جانتے تھے واز ون آف دا اسٹرانگسٹ نیوز پیپرز ان دا ریجن اس زمانے میں. ان کا کہتے تھے اس کو الحقیقہ الخضرا، گرین ٹروتھ. اور میرے کو پیپلز ایڈیٹر کہتے تھے کیونکہ ہم سب لوگوں کی مدد کرتے تھے، یہ کرتے تھے. تو فارچونیٹلی میں وہاں گیا کنگ عبداللہ کے ساتھ، پھر پرنس سلطان کے ساتھ بھی میں گیا. اور کافی میرے وزٹس تھے. تو میں نے دیکھا کہ جو محبت پاکستان کے
باشندے اور عوام اور حکومت سعودی عرب کے طرف اٹ واز ویری گریٹ. اس حوالے سے دو اور سوال پوچھوں گا. ایک تو پاکستان سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان کا مستقبل کیسا آپ دیکھتے ہیں؟ اگر میں صاف کہوں، پہلے پاکستان کو سعودی عرب واز ون آف دا فرسٹ کنٹریز جو پاکستان کو ریکگنائز کیا، اور علاقات اچھے تھے، لیکن وہ جو ٹیلیسکوپ تھا وہ دین اور تاریخی تھا. آج کل دنیا چینج ہے، جس کو کہتے ہیں ہارڈ ریالٹیز، یعنی آپ کو دیکھنا چاہیے. تو میرے خیال میں اگر پاکستان اور سعودی عرب کو ایک برج بنانا ہے تو اٹ از امپورٹنٹ کہ وہ ایک اکنامک برج بنائیں. سمجھے؟ اکنامک برج بنائیں، کیونکہ آج کل جو جیو پالیٹکس ہیز چینج، پورے ریجن میں چینج ہوا. پرانے دشمن نئے دوست، سمجھے، اور پرانے دوست نئے دشمن. So that does not relate to Pakistan. I'm not saying لیکن اس لیے ہم جیو پالیٹکس میں دیکھنا چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وقت جو محبت پاکستانیوں کی ہے سعودی عرب کی، اور سعودی عرب کا جو کنسرن ہے اباؤٹ پاکستان، اٹ از فار ایور. یہ انشاءاللہ ہر وقت رہے گا. محبت دونوں طرف سے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو مضبوط کرائیں اور دونوں ملکوں کو نزدیک کرائیں، تو میرے خیال میں اقتصادی اور اکنامک بریجز ہونے چاہیے. پاکستان بھی دے سکتا ہے، سعودی عرب بھی دے سکتا ہے. وہ دن گئے کہ جیسے لوگ نے کہا کہ باہر سے ٹیکنالوجی لاؤ. الحمدللہ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ 3-4 سال میں جو ٹیکنالوجی میں اتنی پروگریس اور تقدم ہوئی. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں گورنمنٹ کا آدمی نہیں ہوں، لیکن جو شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا ہے کہ یہ نئے گروپ آف ینگ پیپل ہر قسم کے انجینئرنگ میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں آئیں، اور اس طرف بھی کافی لوگ ہیں. تو بوتھ آف دم شوڈ کمبائن اور کچھ نہ کچھ نئی چیز کریں. یہی میرا اگلا سوال اسی کے متعلق تھا کہ سعودی عرب میں داخلی طور پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں. تو مستقبل میں اگلے 3-4 سال میں، اگلے 10 سال میں سعودی عرب کی ریجن کی سطح پہ، عالمی سطح پہ پوزیشن آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل مختلف ہو چکی ہوگی؟ واللہ دیکھیے صاحب، میں جو 5 سال میں یہاں ہوا، اور میں آپ سے وداؤٹ مبالغہ یا ایگزیجوریشن سے، میرے خیال میں 40 سال میں نہیں ہوا. سعودی عرب میں جو ہوا ہے ریولوشن ہوا ہے. ریولوشن، پیسفل اکنامک اینڈ سوشل ریولوشن. اور یہاں ہمارا فوکس جو ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں تحدیث، which is modernization and not تغریب which is westernization. صحیح. ہم چاہتے ہیں تحدیث، میرے خیال میں اردو میں بھی یہی ہو تحدیث. we want to modernize. اور شہزادہ محمد بن سلمان نے جو کیا، اور میں کہتا ہوں لوگوں کو کافی کرٹیسزم آتا ہے سعودی عرب کے لوگ نے چینج کیا، یہ تھا وہ تھا. اٹ از ایولیوشن اینڈ ریولوشن. آپ دیکھیے وہ یہاں گاڑی نہیں چلاتے تھے، کچھ دین میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے چلایا گاڑی، میری بیٹی یہاں سے طائف اکیلا جاتی ہے اور وہاں سے آتی ہے. ہمارے نیبر کیک جاتے ہیں. یو ڈونٹ وری اباؤٹ دیم. امن و امان، اور اللہ نے اس ملک کو جو امن و امان دیا ہے، دس از فرام گاڈ. اینڈ آلسو بائی کلچر. یہ ناٹ اونلی سعودی عرب، میں نے پورے گلف میں یہ کلچرز جو ہیں، کرائم کا اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. میں نہیں کہتا، آپ کو کہتا ہوں کہ ہم کافی انوسنٹ ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، وہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کلنگز، ریپنگز، دس اینڈ دیٹ، دے ڈونٹ ایگزسٹ. تو آپ کی سوسائٹی واز ریڈی. ویمن آر ناؤ ان شورا. میری بیٹی خود جو ینگسٹ گرل ان دا شورا، شی واز دیئر. اور اس کے بعد انہوں نے باسکٹ بال کو کھیلا، کیمپین کیا، ویمن آر گوئنگ. اور یہ پوزیشنز، یہ نوٹ کاسمیٹک چینج کہ ہم نے کوٹا سسٹم کیا ہے کہ 10 جابز ہیں، ان میں 4 لڑکیوں کو ڈالو. دس از ناٹ. میں آپ کو ویری سنسیئرلی کہتا ہوں، اور ہمارے لسنرس کو کہتا ہوں، جو ہوا ہے اٹ از ریئلی ون آف دا موسٹ اچیونگ پارٹ. اور ٹیکنالوجی آپ جانتے ہیں، ابشر جانتے ہیں، یہ آج آپ گھر میں بیٹھ کے پاسپورٹ گھر آتا ہے، آپ یہ کرتے ہیں، کورٹ کیسز آتے ہیں، شادی آپ کرتے ہیں گھر میں، طلاق استغفر اللہ ہو بھی. سو آل دیز تھنگز آر ہیپننگ. صحیح. آپ نے عرب نیوز کے ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی اور اس سے پہلے بھی کئی پاکستانی شخصیات سے ملے. آپ سب سے زیادہ کس شخصیت نے آپ کو متاثر کیا اور کیوں؟
کافی میں مرحوم ضیاء الحق سے لے کر ادرس ایکسیپٹ فار مرحومہ بے نظیر سے میری ملاقات نہیں ہوئی، آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن سب سے ملا. میرے خیال میں نان اسٹیٹ ایکٹر وہ ہے عبدالستار ایدھی. وہ آدمی شریف آدمی تھے، کافی ہیومینیٹیرین تھے، اور میں ایک دم افسوس ہوئی کہ اس آدمی کو کوئی انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ملا، جیسے مدر ٹیریسا کو ملا، جیسے نوبل پیس پرائز دیے اس کو نہیں ملا. اور میں نے کوشش بھی کیا تھا کہ اس کو کوئی پرائز عرب ممالک میں کچھ دیں. انہوں نے اراؤنڈ دا ورلڈ جہاں بھی چیز کچھ ہوتے تھے، مسلمان کو، ہندو کو، کرسچن کو، یہودی کو، ہی واز اسٹل بی دیر. جب 82 انویژن ہوئی بیروت، اسرائیلیوں نے جب زائنسٹ نے کیا، اس نے اپنا وہاں بنایا. 2006 میں بھی اس نے غزہ بھیجا. تو اس قسم کا آدمی ایک یونیک آدمی تھا. پھر طبعا دوسرے لوگ ملے، پرائم منسٹرز تھے اس کے کافی لوگ. ہاں ایک اور تھے جہانگیر خان. جہانگیر خان ویری کوائٹ ان اسیومنگ آدمی تھے، اینڈ 12 سال وہ ورلڈ چیمپئن تھے، برٹش اوپن کے چیمپئن تھے. جب یہاں آئے ہیں وہ ہمارے مہمان تھے، اور ہم نے کافی ایک عرب نیوز کی انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کی، اور پرائز منی بھی تھا، کافی بڑی پرائز منی تھی اس زمانے میں. اور وہ جب جیت گئے تو انہوں نے ایک چیریٹی فاؤنڈیشن کو دیا. ہی واز اے گڈ مین. اچھا آپ نے اور بھی یہ کہا کہ کون بھی تھے، ہمارے ٹیچرز بھی تھے. ہمارے ایک ٹیچر تھے سینٹ پیٹرکس کالج میں، مسٹر پیٹرک مینڈس، وہ ہمیں کیریکٹر بلڈنگ پڑھاتے تھے. پھر دوسرے تھے انگلش ٹیچر. ایک ہماری پرنسپل تھی مس تھڑانی، شی واز ان گلستان اسکول، اے ہندو لیڈی، اینڈ دے ور آل نائس پیپل. ان کا جو امپیکٹ ہمارے پر ہوا، سمجھے، تو یہ اٹ ریمینڈ. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہمیں ٹیچرز تھے جو کے نام بھی ہم بھول گئے، یہ تھے وہ تھے، they did a lot. آپ کے حکیم محمد سعید who died the day we arrived in لاہور. میں کنگ عبداللہ کے ساتھ آیا تو میں صبح اخبار پڑھ رہا تھا، تو دا نیشن یا کوئی وہ لکھا کہ اس کو قتل کیا. ویری سیڈ، ویری سیڈ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے مختلف موضوعات پہ بات کی، ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.